احمد ہم نے کل تھوڑی سی بات کی تھی کہ پاکستان کے اینکر پرسن ہیں شاہزیب خانزادہ، وہ کینیڈا میں موجود تھے اپنی بیوی کے ہمراہ ایک شاپنگ مال میں وہ شاپنگ کر رہے تھے جب ایک اوورسیز پاکستانی انہوں نے نہ صرف ان کا پیچھا کیا بلکہ ان کو ریکارڈ کرنا بھی شروع کر دیا اور ان سے سوالات کرنے شروع کر دیے، جس کے بارے میں نہ وہ جواب دینا چاہتے تھے، نہ وہ کنونس دکھائی دے رہے تھے، نہ وہ اس کانورسیشن کا حصہ بننا چاہ رہے تھے، نہ وہ اس کو انکریج کر رہے تھے۔ ان کی جو وائف ہیں انہوں نے اس شخص سے یہ بھی کہا کہ آپ ہراسمنٹ کر رہے ہیں، آپ اس کیمرے کو بند کر دیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیمرہ بند نہیں کیا بلکہ کہا کہ یہ ہراسمنٹ نہیں ہے، بس میرے سوالوں کا جواب دیا جائے۔ آپ نے بشریٰ بی بی کے اوپر شو کیوں کیا؟ یہ مناظر بھی ہم کچھ دکھا رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے کہ وہ ایک شاپنگ سٹور میں موجود ہیں اور یہ ان کا پیچھا کر رہے ہیں یہاں پہ۔ نیلم یقینی طور پہ اچھا ایک پہلو تو یہ ہے نا کہ جو شاہزیب خانزادہ صاحب ہیں یا ان کے علاوہ کوئی بھی صحافی، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ تمام ہی لوگوں کو کسی صحافی، کسی اینکر، کسی تجزیہ کار کی ہر بات سے جو ہے وہ مکمل اختلاف ہو، یا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی بات سے مکمل ان کو اتفاق ہو۔ اختلاف رائے ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو اس طرح سے آپ اس کی پرسنل لائف ہے اس میں آ کے آپ انٹرفیئر کریں۔ اور دوسری جس پروگرام کا بھی کہا گیا نا، اس میں تو بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو خود بشریٰ بی بی کے فیور میں جاتی تھی۔ اب وہ ایک کیس تو عدالت میں چل رہا تھا جو ایک نہایت بیہودہ کیس تھا، ایک نہایت ایسا کیس تھا جس کو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اس سے پہلے کبھی ہوا بھی نہیں کسی اور فرد کے ساتھ۔ یہ ایک بالکل کیس جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ان چیزوں کو عدالت میں ڈسکس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو وہ جو عدالتی کارروائی تھی وہ ہر شاید ٹی وی چینل کے اوپر پھر وہ ہوئی، نشر ہوئی، اس کے اوپر بات کی گئی اس میں جو عدالتی کارروائی کے اوپر، تو وہ ایک پہلو وہ بھی ہے۔ اور دوسری بات بالکل یہ ہے کہ آپ صحافی سے اگر سوال کرنا چاہتے ہیں اس کی اجازت، بلکہ کسی بھی شخص سے نیلم جب آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اس کے ساتھ اختلاف ہے، اگر وہ آپ کو کہیں پہ نظر آ جاتا ہے تو جو طریقہ کار ہے وہ ضرور ہونا چاہیے کہ کس طرح سے آپ نے کسی کو اپروچ کرنا ہے۔ یہ کام تو بنیادی جو اخلاقیات ہے نا اس سے بھی ہٹ کر ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو اس طرح سے رستے میں روکتے ہیں۔ بالکل احمد، یہ اخلاقیات ہی نہیں، یہ قوانین کی خلاف ورزی بھی ہے، کیونکہ یہ بہت ہونا شروع ہو گیا۔ برطانیہ میں بھی اکثر شخصیات کے ساتھ ہوا ہے، کینیڈا میں یا امریکہ میں بھی ہوتا ہے۔ تو کینیڈا کے حوالے سے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے، اگر شاہزیب خانزادہ یا ان کی وائف جو کہ کینیڈین نیشنل بھی ہیں، اگر وہ ان شخص، کیونکہ یہ شخص اب کیمرے کے سامنے آ کے انہوں نے اپنی شناخت بھی ظاہر کر دیا اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ جو بات وہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے کر رہے تھے بہت غلط انداز میں انہوں نے جسٹیفائی کیا، وہ میں ان کی اہلیہ کے بارے میں بھی کر سکتا تھا یا جو بھی، پتہ نہیں کس طرح سے انہوں نے جسٹیفائی کیا ہے۔ لیکن اگر شاہزیب خانزادہ یا ان کی وائف یا ان کی فیملی میں سے کوئی شخص یا حکومت پاکستان اس شخص کے خلاف اپیل کرتا ہے، کیوں یہ قانونی ہے؟ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ پبلک پلیس ہے اور پبلک پلیس میں ایک ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ریپیٹڈلی آپ فالو کر رہے ہو، کیونکہ یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ صرف ویڈیو نہیں بنا رہے، ان کو فالو کر رہے ہیں، اس کو اور کمیونیکیٹ کر رہے ہو ایک ایسے انسان سے جو آپ سے کمیونیکیٹ کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور ایک اینٹی سوشل بیہیویئر کے ساتھ آپ انگیج کر رہے ہو، اس میں آپ کی تھریٹننگ ٹون ہو، اور جو دوسرا شخص ہے اس کو اپنی فیئر آف سیفٹی ہو، یا اس کو یہ لگے کہ آپ اس سے کوئی اس سے زیادہ بدتمیزی کر سکتے ہیں، تو آپ یہ سارے عوامل جو اس ویڈیو میں پورے ہو رہے ہیں، تو آپ پبلک پلیس میں ویڈیو بنانے کے اوپر بھی کوئی آپ کو امیونٹی نہیں مل سکتی۔ کم از کم جو اس کی سزا ہے وہ 10 سال قید جو ہے وہ پریزن میں، جیل میں آپ کو کاٹنے پڑ سکتے ہیں۔ اگر ان کی فیملی کی جانب سے یا ان کی جو وائف ہے ان کی جانب سے آپ کے خلاف شکایت جو ہے وہ درج کرائی جاتی ہے، کسی کو پبلک پلیس پہ بھی فلم کرنا، اور ایسے فلم کرنا کہ جس میں صاف صاف دکھائی دے رہا ہو کہ آپ ان کو انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ان کو تھریٹن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کینیڈا کا قانون ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ ویڈیو بھی خود ہی شیئر کی ہے، جو کہ سب سے زیادہ ان کے اگینسٹ جا رہی ہے، کہ پہلے آپ نے ان کو فالو کیا، ان کو تھریٹن کیا، اور لینگویج آپ نے ابیوسو یوز کی، ان کی اجازت کے بغیر سٹاکنگ کی، اور اس کے بعد آپ نے وہ ویڈیو شیئر کی، اور ویڈیو میں اگر آپ ان کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے اس عمل کو جو ہے پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے کوئی کمرشل بینیفٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بھی ان کے اگینسٹ جائے گا۔ تو یہ بڑا ہی اسٹریٹ فارورڈ کیس ہے، آپ کو تقریباً 10 سال تک بھی سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔
اور یہ صرف کینیڈا میں رول نہیں ہے، برطانیہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بھی اکثر پولیٹیشنز کا پیچھا کرتے سوال کرنا یا ان سے اجازت لے کر پوچھنا یا کوئی سخت سوال کرنا از ون تھنگ، لیکن کسی کو ہیومیلیٹ کرنا، کسی کو ہم نے دیکھا تھا کہ ہنا پرویز بٹ آئی تھیں جب ان کے پیچھے گالیاں دے رہے تھے اور ان کا ایک بیٹا ان کے ساتھ وہاں پر موجود تھا، ایک بچہ بھی تھا. تو یہاں یو کے میں بھی یہ جو رول ہے، یہاں پر جو سزا ہے وہ 6 months کی پریزن ہو سکتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، لیکن منیمم 6 months کی پریزن آپ کو ہو سکتی ہے اور 10 سال تک بھی جو آپ کی سزا ہے وہ جا سکتی ہے. پبلک آرڈر ایکٹ کے تحت بھی آپ کو سزا ہو سکتی ہے اور یہاں پر بھی یہی ہے کہ آپ امیونٹی نہیں لے سکتے کہ آپ پبلک پلیس میں تھے، آپ نے ویڈیو بنائی، آپ کی اس وقت انٹینشن کیا تھی اور اس سرکمسٹانسز میں آپ کرنے کی کوشش کیا کر رہے تھے، اس کے اوپر آپ کی جو ویڈیو ہے وہ جج کی جائے گی. یقینی طور پہ جیسے آپ نے کہا کہ مختلف اب تو سیاستدان جو شخصیات ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے یہ معاملہ دیکھا، چاہے برطانیہ کی بات کریں، یہ ہم نے کینیڈا میں دیکھا، امریکہ میں اس طرح کے واقعات ہوئے، بلکہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ سعودی عرب میں اور وہ خاص طور پہ ایک مقدس جو مقام ہے وہاں پر بھی آوازیں کسی گئیں اور جو بالکل بھی جسٹیفائی نہیں کیا جاتا، اور اس وقت اس چیز کا بہت خود سے سوشل میڈیا کے اوپر پھیلایا گیا. تو اس طرح سے کہیں پہ تو کوئی ایک لائن جو ڈرا ہے وہ تو ہونی ہی چاہیے، بلکہ ایسا کرنے والے افراد کے خلاف، ایسا کرنے والی شخصیات کے خلاف ایکشن جو ہے وہ بھی ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ شاید پاکستان میں تو یا کسی اور ملک میں جہاں پہ جو قوانین ہیں وہ بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے اس حوالے سے، لیکن جہاں پہ یہ چیزیں موجود ہیں تو وہاں پہ تو چاہے حکومت اس کے اوپر آگے بڑھے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو انفرادی طور پہ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہاں پہ عدالتوں کے چکر لگاتے رہیں گے یا عدالت کو کنونس کرتے رہیں گے، اپنا ٹائم جو ہے وہ بھی اس میں لگائیں گے. لیکن کبھی نہ کبھی تو ایسا ہونا ہے، اور کسی کی بھی حکومت ہو، کیونکہ اگر آج یہ کسی ایک پارٹی کے خلاف ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے یا کچھ مخصوص صحافیوں کے خلاف، تو کل یہ کسی اور بھی یا کسی عام فرد کے خلاف بھی اگر ہو تو کیوں ہو. تو حکومت کو خود اس رجحان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، چاہے یہ رجحان پاکستان میں ہو جہاں پہ نیلم ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی سوشل میڈیا چینلز کے نام پہ اب تو لوگوں کو پیچھا کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ پرینکس جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں، ان کی اجازت کے بغیر ان کو فلم کیا جاتا ہے. تو وہاں پہ بھی ان چیزوں کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، اور پھر جہاں پہ آلریڈی قوانین موجود ہیں وہاں پہ بھی، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، یہ آپ کسی شخص کو ہراساں کر رہے ہیں اس کی اجازت کے بغیر. ہم نے دیکھا تھا کہ شاید کوئی یورپین کنٹری تھی، وہاں پہ جو پاکستان کے سابق آرمی چیف ہیں ان کے ساتھ بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جو کہ بڑا افسوسناک ہے. آپ کو ان کے فیصلوں پہ، ان کی جب ان کے پاس پاور تھی اس میں جو فیصلے ہوئے، اس میں جو تبدیلیاں ہوئی، اس پہ بالکل ایک اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہاں پر بھی غلط زبان جو ہے وہ استعمال کی گئی تھی. اور یہاں پر پاکستان کے ایک اور سینئر اینکر ہیں طلعت حسین، انہوں نے شاہ زیب خانزادہ کے واقعے کے بعد اپنی سٹوری بھی شیئر کی ہے، اور انہوں نے انگلینڈ کا ہی بتایا ہے کہ یو کے میں ان کے ساتھ یہ ہوا، اور پھر انہوں نے اس شخص کی ویڈیو بھی بنائی ہے اور پکچر بھی بنائی ہے کہ وہ مسلسل مجھے پریشان کر رہا تھا اور میرا پیچھا کر رہا تھا. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر چیز سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہی ہے، ہر ویڈیو، ہر پروگرام شیئر ہو رہا ہے. آپ نیچے جا کے کامنٹس کر سکتے ہیں، آپ انسٹاگرام پہ کر سکتے ہیں، ٹویٹر پہ کر سکتے ہیں، یوٹیوب پہ کر سکتے ہیں، ہر جگہ آپ ان کے پرسنل اکاؤنٹس اپروچ کر کے وہاں پر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ ان کو ڈی ایم کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایک انسان اپنے کسی ذاتی ٹرپ پہ ہے، اس کے پیچھے آپ اس سے اجازت لے کر بات کر سکتے ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ اقرار الحسن یہاں پر آئے ہوئے تھے، انہوں نے ایک میٹ اینڈ گریٹ کیا جس میں وہ جو ان کے خلاف لوگ تھے ان سے بھی ملے، انہوں نے الگ سے بھی ملاقاتیں کی. تو ایسے آپ کسی کو اپروچ کر سکتے ہیں کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن جو انسان جب آپ کو منع کر دے کہ وہ اس وقت آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا، وہ فیملی کے ساتھ ہے، تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک بات ہے بشرا بی بی کے اس کیس کی، اس کی آئی تھنک پورا پاکستان ہی مذمت کرتے ہیں، لیکن اس شخص کی نیت کیا صاف تھی؟ نہیں، کیونکہ جب اس نے ویڈیو بنائی ہے تو ان صاحب نے ویڈیو میں بار بار جان بوجھ کے ان الفاظ کا ذکر کیا جو کہ پاکستان کی روایات میں اس طرح سے نہیں سمجھا جاتا، اور معاملات کو بڑا ہی چھپا کے اور بڑا ہی طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. بار بار اس شخص کی زبان سے وہ الفاظ نکلے جو یہ الزام شاہ زیب خانزادہ پہ لگا رہا تھا. انہوں نے تو شاید اپنی جو صحافتی لینگویج میں بہت ساری چیزیں بہت طریقے سے بیان کی ہوں گی، لیکن اس شخص نے بہت ہی عجیب وہ غریب انداز میں بیان کی. تو ایسے کسی بھی رویے کو جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا نیلم، اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی. لیکن
ایک اور جو افسوسناک پہلو ہے نا کہ یہ جتنے بھی واقعات ہمیں نظر آتے ہیں نا، چاہے کسی صحافی کے خلاف ہو، چاہے کسی پولیٹیکل جو شخصیت ہے اس کے خلاف ہو، اب پی ٹی آئی کا نام اس میں آتا ہے. پی ٹی آئی بطور پارٹی یقینی طور پہ ان چیزوں میں ملوث نہیں. کسی پارٹی عہدیدار نے کبھی ایسا جو حکم ہے وہ نہیں دیا ہوگا، ایسی تلقین نہیں کی ہوگی. لیکن جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی کریں، وہ اپنے آپ کو یا اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا اپنی ویڈیوز میں وہ خود کو پاکستان تحریک انصاف سے منسلک بتاتے ہیں، یا وہ عمران خان صاحب کی تعریفیں جو ہیں وہ کر رہے ہوں گے، تو اس سے یہ تاثر یہی جاتا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں. تو اس تاثر کی نفی کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور وہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہی کیجئے. ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات اکا دکا جو بیانات ہیں وہ آ جاتے ہیں، لیکن سختی کے ساتھ اس جو رجحان ہے اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اور اگر واقعی وہ کسی جگہ پہ کوئی ایسا شخص ملوث ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا کارکن بھی ہے یا ان کی کسی سطح کا لیڈر ہے، تو اس کے خلاف پھر کارروائی خود پارٹی کو بھی کرنی چاہیے، تاکہ یہ کلیئر ہو کہ جو پارٹی ہے وہ اس میں ملوث نہیں ہے. وہ نہیں چاہتی کہ کمیونٹیز کے درمیان اس طرح کے جو تنازعات ہیں وہ پیدا ہوں، جو مختلف افراد ہیں ان کی جو شخصی آزادی ہے اس کی خلاف ورزی کی جائے. اور what did you achieve؟ کیونکہ پرامن احتجاج کرتے تو یقیناً ایک اچھے طریقے سے اگر آپ تہذیب کے دائرے میں رہ کے ان سے کوئی بات کرتے تو وہ رجسٹر بھی ہوتی. اب رجسٹر ہو رہا ہے آپ کا مس ٹریٹمنٹ، اب رجسٹر ہو رہا ہے کہ آپ ان کی اہلیہ کے ساتھ جو بدتمیزی کر رہے تھے اور جو آپ نے درمیان میں گالی دی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ ویڈیو بھی آڈیو کے ساتھ نہیں چلا سکے، اب صرف یہ باتیں رجسٹر ہو رہی ہیں. اور اس پہ آپ کی وجہ سے آپ کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے پارٹی کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کی بدنامی ایسے سپورٹرز اور ورکرز کی وجہ سے ہوتی ہے.